بسم الله الرحمن الرحيم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے۔ بائیسویں پارے سے سورہ فاطر کی ایک آیہ مبارکہ عنوان کے طور پر ہم نے تلاوت کی۔ ارشاد فرمایا، سنت اللہ التی قد خلت من قبل۔ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ وہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی گزر چکا ہے، یعنی تمہارے ساتھ ہم کوئی جدا طریقہ اختیار نہیں کریں گے کہ پہلوں سے سلوک اور کریں اور اب جو دنیا میں آئے ہو ان کے ساتھ سلوک اور کریں، ہمارا نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری سنت اور ہمارا طریقہ یہ ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل۔ اللہ کی سنت اور اس کا طریقہ وہ ہے
جو تم سے پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے. تم سے پہلے لوگ جو کرتے رہے، کن لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا، وہ گزر چکا ہے. اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز بدلا ہوا کبھی نہیں پائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے طریقے کو بدل دے، بلکہ ساری تاریخ کا مرکز و محور انسان ہے. تاریخ سورج چاند کے گرد نہیں گھومتی، سورج زمین و آسمان کے گرد نہیں گھومتی. تاریخ جو ہے وہ حشرات، حیوانات، نباتات، دریاؤں، پہاڑوں، ستاروں کے گرد نہیں گھومتی. ان کا تاریخی کردار کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ اللہ تعالی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو بنایا ہے، اور جیسا بنایا ہے، جس وقت سے بنایا ہے، تب سے اسی طرح دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، چل رہے ہیں. ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی صدی کے لوگوں پر سورج اور طرح کا چمکا، 2-3 صدیوں بعد سورج بدل گیا، کوئی 4-5 صدیوں بعد پھر سورج کی حیث چینج کر دی گئی. ایسا نہیں ہے. یہ سورج جو آپ پر چمک رہا ہے، یہ بڑا بوڑھا سورج ہے، اس کی عمر بڑی ہے. یہ بڑا بوڑھا سورج ہے، اس کی بڑی عمر ہے. یہ آدم علیہ السلام پر بھی یہی سورج چمکا تھا، نوح علیہ السلام پر بھی یہی سورج دمکا تھا. یہ چاند، ستارے، زمین و آسمان، کھیت کھلیان، آبشاریں، دریا، پہاڑ، یہ سارے پروردگار نے جب سے بنائے ہیں اسی طرح کے. بس تھوڑی بہت تبدیلیاں کبھی کبھار آتی رہتی ہیں، تو وہ زمین کی وجہ سے نہیں آتی، سورج کی وجہ سے نہیں آتی، یعنی انسان کے علاوہ جو مخلوق ہے اس کی وجہ سے نہیں آتی. اور جس نے زمین بنائی ہے، میری طرف توجہ رکھیں، جس نے زمین بنائی ہے اس کو یہ تو پتا ہے نا کہ میں نے قیامت تک کتنے انسان بھیجنے ہیں. اتنا علم ہے یا اس کو نہیں؟ تو اس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جتنی خوراک کی ضرورت تھی وہ زمین کے اندر پیدا کر دی ہے، اس میں کمی نہیں ہوگی. مالک ہے، علام الغیوب ہے. آپ تھوڑا سا اگر اس کا انالیسس کرنا چاہیں تو 1 صدی پہلے کا انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ 1 ایکڑ سے اتنی گندم پیدا ہو جائے گی جتنی آج پیدا ہوتی ہے. 1 صدی پہلے کا انسان کبھی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی گندم پیدا ہوگی. لیکن زمین بھی وہی ہے. ہاں جی، یہ نہیں کہ وہ کوئی بدل گئی ہے، لیکن پروردگار نے آنے والے انسان کیسے ہوں گے، ان کی صحتیں کیسی ہوں گی، قد کیسے ہوں گے، ان کا وے آف لائف کیسا ہوگا، سٹائل کیسا ہوگا زندگی کا، اس کے مطابق پروردگار ان کو یہی اسی زمین سے نکال نکال کے نعمتیں عطا کر رہا ہے. اسی زمین سے نکال نکال کر عطا کر رہا ہے. اور یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ری سائیکلنگ ہے. زمین کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہر شے جو ہے اس میں سے نکل کر واپس اس میں جا رہی ہے. ہر شے انسان کو، اگر صرف ایک انسان کو اپنے جسم سے نکلنے والی غلاظتیں، گندگیاں
संभालना पड़ती तो मुसीबत पड़ जाती। क्यों भाई? यानी इंसान एक जो है उसको अपने जिस्म से जितनी उससे गलाजतें निकलती हैं, गंदगियां निकलती हैं, अगर सिर्फ उनका उसको संभालने का बंदोबस्त करना पड़ता है एक बंदे को, तो उसको ज़िंदगी में मुसीबत पड़ जाती है। लेकिन ऐसी रीसाइक्लिंग मशीन बनाई है ज़मीन, हर शय इसमें से निकल रही है, हर शय वापस इसमें जा रही है, हर शय वापस इसमें जा रही है। और फिर मुख्तलिफ सूरतों में उसको परवरदिगार, मादे की मुख्तलिफ सूरतें, हर चीज़ का उसने ख़जाना रखा हुआ है इसमें। और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ये हमको इल्म है कि हमने ज़मीन के अंदर कितने ख़जाने रखे हैं। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। इरशाद फरमाया हर शय के ख़जाने रखे हुए हैं, लेकिन हम उनको लोगों की ज़रूरत के मुताबिक निकालते रहते हैं, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक, कि अब इतने इंसान हैं, इनको इतनी ज़रूरत होगी, उतना निकाल दिया। तो बात मैं ये कर रहा था कि इरशाद फरमाया कि सुन्नतल्लाहिल्लती कद खलत मिन क़ब्ल, अल्लाह का तरीका तुमसे पहले गुजर चुका है। कोई कौम पानी की कमी की वजह से सफ़ा हस्ती से नहीं मिटी, कोई कौम खुराक के कम होने की वजह से उसका सफाया नहीं किया गया। दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम नहीं है कि खुराक ख़त्म हो गई तो कौम पूरी की पूरी मिट गई, नहीं, बल्कि कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि हमारा तरीका जो पिछलों से गुजर चुका है उसको समझो। वो पिछला तरीका क्या है? इरशाद फरमाया बेअदब कौमें जो हैं उनको हम सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं, उनका वजूद बाकी नहीं रहने देते। बाकी खुराक कम हो गई, किल्लत हो गई, कमी हो गई, खुराक अल्लाह की तरफ से कभी कम नहीं होती, अल्लाह पाक की तरफ से कभी कम नहीं होती। अगर आपको दुनिया के अंदर ज़मीन में रहते हुए कभी खुराक की किल्लत का सामना करना पड़े तो अल्लाह की तरफ आपका ध्यान न जाए, बल्कि आपके अंदर से आपकी जिन्स के इंसान इस दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं जो आपके अंदर खुराक की किल्लत पैदा करते हैं। वो किल्लत पैदा नहीं करता, उसने तो किल्लत रखी नहीं किसी चीज़ की, वो आपके अंदर ही वो लोग होते हैं जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके साथ अदावत रखते हैं। एक इंसान उसका इतना सा पेट होता है लेकिन वो ज़माने भर की खुराक अपने पास ज़ख़ीरा करना चाहता है, किल्लत पैदा करूं, उसके अंदर रेट बढ़े, फिर इसको बाहर निकालूं, लोगों के अंदर कमी आए। इस तरीके के लोग पैदा हुए हैं। और इसीलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आपने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाऊं कैसा हकीकत अफरोज़ इरशाद है। इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का पेट सिर्फ मिट्टी भर सकती है, इब्ने आदम का पेट सिर्फ मिट्टी भर सकती है। खुराक, सोना, चांदी, मालो दौलत इसका पेट नहीं भर सकते, बेशक जितना मर्जी आ जाए, लेकिन ये हल में मजीद का नारा लगाएगा, अभी थोड़ा है और आए, अभी कम है और आए, ये कमी का इस्तगासा, कमी का रौला डालता ही रहता है। और करीम परवरदिगार का एक करम यह भी है कि हमारे रिज्क का इंतज़ाम बंदों पर नहीं छोड़ा, हमारे रिज्क का इंतज़ाम बंदों पर नहीं छोड़ा। और इसके बारे में बाकायदा इरशाद फरमाया है सूरह बनी इसराइल में, आखिरी से पिछला रुकू ख़त्म हो रहा है, आखिरी आयत है सूरह बनी इसराइल की, कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी। मेरे प्यारे महबूब इरशाद फरमाओ कि अगर मेरे रब की रहमत के ख़जानों के तुम मालिक होते, मेरे रब की रहमत के ख़जानों के तुम मालिक होते, लअमसक्तुम खशियतल इन्फाक, तो ख़त्म हो जाने और खर्च हो जाने के डर से किसी को कुछ न देते हैं, किसी को कुछ न देते। वकान अल इंसान कतूरा, इंसान बड़ा कंजूस है। क्या फरमाया? बड़ा कंजूस है, बखील है, इसका बस चले तो किसी को कुछ ना दे। ये जो आप गरीबों, फकीरों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं को देते हैं,
یہ تو لالچ میں دیتے ہیں. ہاں جی ویسے تو دل نہیں جاتا. لالچ کیا ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا تم 1 دو گے میں تمہیں 10 دوں گا. یہ لالچ ہے نا. ہاں جی تم 1 دو گے میں تمہیں 70 دوں گا. یہ ہے نا جی. اور ہماری نفسیات سے چونکہ خالق وہ ہے, اس نے ہم کو بنایا ہے, ہماری نفسیات سے وہ ہم سے زیادہ واقف ہے. وہ ہمیں جتنا جانتا ہے ہم خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے. وہ ہمیں بہت زیادہ جانتا ہے. ہمیں اپنے آپ کا کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے اندر کیا ہے. میں انسان کے نظام انہضام کے بارے میں پڑھ رہا تھا. اس کا جو نظام انہضام ہے, ہضم ہونے کا سسٹم, یہاں جو بچے بیالوجی پڑھتے ہیں میٹرک کے اسٹوڈنٹ, وہ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے بات کو. میں حیران ہوں اس بات پر. اور کبھی آپ اس کو اس خیال سے پڑھیں جو میں بتانے لگا. کبھی سائنس میں انسان کا جو نظام انہضام ہے کہ کس طرح یہ لقمہ اپنے منہ میں لے جاتا ہے اور کس طرح سے اس کے معدے میں جاتا ہے, اس کو آپ کبھی غور کریں تو آپ ایک لقمے کا معدے تک پہنچنے کے بعد کیا اٹھیں کہ سبحان اللہ یہ تیری ہی کاریگری ہے. آپ ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں, اگر وہ چیز میٹھی ہوتی ہے تو اس کے مطابق لعاب پیدا ہوتا ہے. اگر وہ شے کڑوی ہوتی ہے تو اس کے مطابق لعاب پیدا ہوتا ہے. اور اگر وہ ثقیل ہوتی ہے تو اس کے مطابق لعاب پیدا ہوتا ہے. اور آپ کے لقمہ آپ کے گلے میں جانے سے پہلے وہ لعاب اندر جا کر آپ کی اس رگ کو تر کر دیتا ہے تاکہ یہ معدے میں جانے سے پہلے اٹکے نہ. پھر اس میں پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا سسٹم رکھا ہوا ہے. ہر وقت وہ مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ کور کر رہا ہے. اور پھر یہ پتا جس کو آپ نے سن رکھا ہے, پتا جو سبز رنگ کا زہر ہوتا ہے انسان کے اندر, یہ بالکل معدے کے ساتھ اٹیچ ہے. کبھی کبھار جب آپ یہ مطلب ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور کا, تو وہ پتا نکال کر پھینک دیتے ہیں نا جی. ہاں جی انسان کے اندر وہ سبز رنگ کا زہریلا مادہ ہوتا ہے. وہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی شے کھا لیتا ہے کہ اس کا معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا. تو یہ جو پتے کے اندر زہر ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ پروردگار اپنی کاریگری سے اس پر ڈال کر ساری چیزوں کو ہضم کر دیتا ہے. یعنی ایک قطرہ اس پر پھینک کر ہر چیز کو ہضم کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو آپ کے لقمہ منہ پر لے جانے سے لے کر انہضام تک, اور پھر آگے چھوٹی آنت بڑی آنت کا, وہ تو پھر ایک علیحدہ پورا, میرا مقصد آپ کو وہ سمجھانا نہیں, میں ایک صرف بتا رہا ہوں کہ انسان اس میں کتنا محتاج ہے اپنے پروردگار کی رحمت اور اس کی مہربانی کا, کہ کہیں اٹک جائے تو پھر اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے نا جی. پھر اسی طرح انسان کا جو ہے یہ گردش خون کا نظام ہے, اس کے اعصاب کا نظام ہے. دماغ اس کا سر کے اندر ہے اور پاؤں پر چیونٹی کاٹتی ہے تو پیغام فوری طور پر وہاں پہنچ جاتا ہے. پاؤں پر چیونٹی کاٹتی ہے, پیغام دماغ تک پہنچ جاتا ہے. اس کا ہاتھ فوری طور پر, پھر دماغ ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ چل وہاں چل جہاں چیونٹی نے کاٹا ہے, وہ فوری طور پر وہاں پہنچ جاتا ہے. سسٹم ہے اس نے رکھا ہوا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ بھی میرا کرم ہے کہ میں نے روزی رزق تجھ پر نہیں چھوڑا, تجھ پر نہیں چھوڑا. تو ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے میں نے کبھی تجھے نہیں مارا. حالانکہ میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو ختم کرنے کے لیے, اور پھر ساتھ سمجھا دیا قرآن مجید میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کمال یہ ہے اپنے اصحاب کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام نے ان کے اندر سے موت کا ڈر نکال دیا تھا. موت صحابہ کو یہ سمجھ تھی, اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف ہے, فرمایا کہ اگر انسان کے اوپر 100 تلواریں بھی چل رہی ہوں, اگر وعدہ نہیں آیا تو انسان نہیں مرے گا. اور بالکل گھر میں بیٹھا ہوا ہے, روٹی میسر ہے, پانی میسر ہے, سہولتیں میسر ہیں, بستر میسر ہے, کوئی چیز بھی مارنے والی نہیں, تب بھی اگر وعدہ آ چکا ہے تو اس کو کوئی شے بچا نہیں سکتی. کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا جی. وہ ایسے نہیں لڑ جاتے تھے میدان جنگ میں, ایسے نہیں کود جاتے تھے,
ان کو پتا تھا کہ حضور پاک نے جو ارشاد فرما دیا سچ فرما دیا ہے، اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بھی ہے سورۃ الواقعہ میں، ارشاد فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ بلا لوگوں ایک بات کا جواب تو دو کہ جس وقت تمہارا کوئی عزیز یعنی تمہاری ماں، تمہارا باپ، بھائی، دوست، تعلق دار، تم پاس بیٹھے ہوتے ہو اس کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہو، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، کیوں بھائی؟ سارے پاس بیٹھے ہیں اور چاہ کیا رہے ہیں کہ بچ جائے، وہ کسی کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ یہ مر جائے، بلکہ سارے چاہ رہے ہیں کہ بچ جائے۔ تو فرمایا کہ طریقہ یہ ہوتا ہے جس وقت روح قبض ہوتی ہے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اسرائیل اور اس کے مددگار فرشتے پیروں کی طرف سے روح نکالنا شروع کرتے ہیں۔ کدھر سے؟ پیروں کی طرف سے روح نکالنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ حلق تک آ جاتی ہے، یہ اس کا آخری، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا دماغ جو ہے انسان کا یہ سب سے آخر میں مرتا ہے، یعنی اس کی صلاحیتیں باقی رہتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت فرشتہ وہ روح نکال کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ انسان جو ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کرو، یہی حکم ہے نا شریعت میں، جب تمہارے پاس کوئی بندہ فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کرو، اس کا منہ بند کرو، جبڑا اس کا باندھ دو، اس کے دونوں پیروں کو آپس میں باندھ دو، اس کے بازو سیدھے کر دو، چونکہ اب روح نکل چکی تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو کے اکڑ جائیں گی اور جڑ جائیں گی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم اپنے کسی عزیز کے پاس بیٹھے ہوتے ہو اس کی روح نکل رہی ہے اور انتم حینئذ تنظرون، تم سارے اس وقت دیکھ رہے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم بھی قریب بیٹھے ہوئے ہو لیکن ہم تم سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا اگر تمہیں اتنا ہی مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو اور با اختیار سمجھے بیٹھے ہو تو وہ جو مر رہا ہے اس کو نہ مرنے دو، بچا لو اس کو، اس کی روح نہ نکلنے دو، لیکن تمہارے سب کے سمجھدار سیانے علم والے ڈاکٹروں کے ہوتے ہوئے روح رہتی نہیں ہے، نکل جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے ایک تجھے وقت دیا ہے، ایک وقت تک تو نے اس دنیا میں رہنا ہے، میں انسانوں کو انفرادی طور پر بھی ایک وقت دیتا ہوں جس کو موت کہتے ہیں، اور من حیث القوم قوموں کو بھی ایک وقت تک وقت دیتا ہوں، ان کا بھی ایک وقت ہے کہ اگر اس وقت کے اندر اندر وہ قوم اپنے آپ کو بچا لے تو بچا لے، ورنہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ ایک وقت تک قوم اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، اور اگر جو میں اشارے بتانے لگا ہوں یہ غلط نہ ہو تو مجھے قرآن مجید سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ 50,000 سال 50,000 50 دیا کہ تو چاہے پہلی صدی کا ہے، چاہے دوسری صدی کا ہے، چاہے 14ویں صدی کا ہے، تیرے ساتھ میرے معاملات مختلف نہیں، جو طریقہ میرا پہلوں کے ساتھ گزر چکا ہے وہی طریقہ تیرے پاس گزرے گا، اور کسی شے کی کمی نہیں، ہر نعمت میں نے تجھ پہ تیرے اندر رکھی۔ یہاں بہت سارے لوگ ہمارا ایمان کمزور کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مخلوق زیادہ ہو گئی، آبادی زیادہ ہو گئی، خوراک کی کمی ہو رہی ہے، فلاں چیز کی کمی ہو رہی ہے۔ بھائی خوراک کی کمی ہو رہی ہے، اگر سورج ہی بجھ جائے تو خوراک کہاں سے آئے گی؟ ہاں جی، چاند ہی طلوع ہونا چھوڑ دے تو پھر خوراک کا کیا بنے گا؟ ان دونوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے آپ کی خوراک میں۔ یہ صرف قرآن مجید کا اشارہ ہی نہیں ہے بلکہ موجودہ سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں، جو ماہرین فلکیات ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر سورج طلوع نہ ہو تو تمہارا اناج کبھی نہ پکے، اور اگر چاند طلوع نہ ہو تو تمہارے پھلوں کے اندر کبھی مٹھاس پیدا نہ ہو۔ باقی عجیب کارخانہ اس نے
चांद की सूरत में लगाया है कि फलों को लगाता है, और फिर जिस तरह का फल होता है, चांद तो एक ही है ना, क्यों भाई? चांद की चांदनी तो एक ही तरह की है, लेकिन इतने फल उगाने के बाद हर फल पर चांद की चांदनी पड़ती है, हर एक में जुदा जुदा जायके पैदा करता है, अलग अलग जायके पैदा करता है। ये कारीगरी है उस जात पाक की। इसीलिए थोड़ा सा धमकाया भी है, धमकी भी दी है। धमकी ये दी है कि जो तेरे नीचे बिछी हुई जमीन है, ये तेरे हुक्म की पाबंद नहीं। कुरान मजीद में सूरह हामीम सजदा में इरशाद फरमाया कि ये जो तेरे नीचे बिछी हुई जमीन है, जिससे तू बड़े फायदे लेता है, जिसके ऊपर चलता है, जिसको अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करता है, ये जमीन तेरे हुक्म की पाबंद नहीं है। और तेरे ऊपर जो आसमान है, ये भी तेरे हुक्म का पाबंद नहीं, बल्कि वलिल अर्दि इत्तियातौन औ करहा कालता अतैना ताईन। इरशाद फरमाया आसमान और जमीन दोनों, तेरे नीचे बिछी हुई जमीन और तेरे ऊपर साइबान की तरह तना हुआ आसमान जो है, ये दोनों मेरे हुक्म के पाबंद हैं। और ऐ इंसान, ऐ मगरूर और मुतकब्बर इंसान, तू मेरे हुक्म की पाबंद जमीन के ऊपर है और मेरे हुक्म के पाबंद आसमान के नीचे है, दरमियान में है तू। और इरशाद फरमाया तुझे अगर मैंने डंडे के साथ ही मनवाना हो, यानी सख्ती के साथ, और तुझ पर जबरदस्ती करके तुझे मैंने अपनी तरफ बुलाना हो, तो मेरे लिए कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। मैं जमीन व आसमान को हुक्म दूं, इस बंदे को जरा दरमियान में पीस के एक कर दो, इसको पता चले कि किसका हुक्म चल रहा है। मैं कई मरतबा ये आयत सुना चुका हूं, यौम नत्विस समा कतई से जिल्लिल कुतुब, अपनी कुदरत का इजहार भी बार बार करता है। मैं ये इतना फैला हुआ आसमान, जिसके नीचे तुम्हें कोई पिलर, कोई नीचे सतून नजर नहीं आता, ना इसके नीचे कोई तुम्हें दीवार नजर आती है। इरशाद फरमाया हमारी कुदरत ये है कि हम इस आसमान को ऐसे लपेट लेंगे जैसे मुंशी रजिस्टर लपेटता है अपना काम खत्म करने के बाद, यानी इतनी कुदरत है हमारी। और जहां वो क़यामत वाली आयतें हैं, वो आयतें आप पढ़ के देखें। इरशाद फरमाया है इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूम उनकदरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। इरशाद फरमाया सूरज बुझ जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, और इसी तरह जब ये जो पहाड़ जिनको कोई शय नहीं हिला सकती, ये सारे रुई के गालों की तरह जो है वो उड़ते फिरेंगे, दुनकी हुई रुई की तरह। यानी ये कुदरत है उसकी। अब इनको अगर कोई बंदा पहाड़ों को हटाना चाहे तो हटा सकता है? नहीं हटा सकता। सूरज पर किसी का तसल्लुत नहीं, उसको रखा ही वहां है जहां इंसान का बस ही नहीं चलता। चांद को वहां चमकाया है जहां इंसान का कोई बस नहीं चलता। वो ज्यादा से ज्यादा यहां से कोई थोड़ी बहुत साइंसी तरक्की करके इंसान पर पहुंच तो गया है, लेकिन इंसान पर इसका कब्जा और तसर्रुफ तो नहीं ना। क्यों भाई थोड़ी तरक्की करके तो ये वहां से पहुंच गया, और वहां से लेके क्या आया है? क्या लेके आया? मिट्टी। इसलिए कि जमीन पर मिट्टी की कमी थी, इतने सफर करके, इतना खर्चा करके चांद पर पहुंचा, और वहां से लेके क्या आया है? मिट्टी। क्योंकि जमीन पर मिट्टी की कमी थी, इसने कहा कि चलो इस पर वैसे पहले मिट्टी की कमी है, थोड़ा सा और बोझ डाल दो। इसी पर मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने यह कहा है कि तू तैयारों में बैठकर और आसमान तक तो पहुंच गया है, लेकिन तुझे इंसानों के साथ मिलना जुलना नहीं आया। तैयारों पर बैठकर चांद पर तो पहुंच गया है, वहां तक तेरी रसाई आ गई, लेकिन नीचे तुझे बिहेव करना नहीं आया। अपने आप का ही दुश्मन बैठा, अपने आप के साथ ही दावत करने लगा, अपनी नस्ल का ही दुश्मन बन बैठा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इरशाद फरमाया कि सुन्नतल्लाहि अल्लती कद खलत मिन क़ब्ल,
اللہ کا جو طریقہ ہے, اللہ کی جو سنت ہے, وہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہے جو پچھلوں کے ساتھ گزر چکی ہے. ہم تمہارے ساتھ کوئی نیا سلوک نہیں کرتے. ہاں, اگر تم سے کوئی تھوڑا سا جدا سلوک کرتے ہیں پچھلوں سے, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس ہستی کی وجہ سے وہ سلوک نہیں ہو رہا جو پچھلوں سے ہو رہا تھا. کوئی ایسا تو ہے نا جس کی وجہ سے بچ رہے ہیں. ورنہ آپ کو قرآن و سنت میں وہ حدیثیں پڑھیں, اور اگر کسی کا کوئی بائبل کا مطالعہ ہے تو اس میں پڑھ لیں کہ کوئی بندہ اگر اس کا کپڑا پلید ہو جاتا, تو کپڑے کو صاف کرنے کی اور کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ کپڑا اتنا کاٹ دیا جاتا. یعنی اس کے پاک صاف کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی. گندا ہو گیا تو کپڑے کو اتنا کاٹ دو. اور پھر یہ بھی جو ہے احادیث میں موجود ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاتھ سے گناہ کرتا تو اس کی توبہ کی کوئی صورت نہیں تھی. توبہ کی ایک ہی صورت تھی, ہاتھ کاٹ دو. پیر سے گناہ ہو گیا, پیر کاٹ دو. آنکھوں سے گناہ ہو گیا, آنکھیں نکال دو. کان سے گناہ ہو گیا, کان کاٹ دو. بلکہ یہ جو بچھڑے کی پوجا جب بنی اسرائیل کی قوم نے کی, جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے ساری قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پجاری بن گئی. تو واپس آئے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات کو تو سمجھا ہی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی ہارون علیہ السلام پر غصہ نکالا اور کہا کہ بھئی تو اچھا میرا مشیر ہے اور میرا نائب بنا ہے, پیچھے سے ساری قوم گمراہ ہو گئی اور بچھڑے کی پجاری بن گئی. تو وہ کہنے لگے, بھائی جان یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. اگر میں ان کو زیادہ کہتا تو اس قوم نے جو ہے وہ بالکل باغی ہو جانا تھا. تو میں نے انتظار کیا آپ کا کہ آپ کوہ طور سے آئیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بات کریں. جس وقت آئے آپ نے فرمایا, بھی تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں بچھڑے کے پجاری بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ سامری نے بنایا تھا سونے کا, اس میں ایسے سوراخ رکھے کہ آواز نکلنے لگی تو ہم سمجھنے لگے کہ یہی خدا ہے. تو پھر پروردگار سے بات کی, وہ کہنے لگے کہ اس کی کوئی معافی کی کوئی صورت. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ پروردگار بچھڑے کی یہ پوجا کر بیٹھے ہیں تجھے چھوڑ کر, اور مانتے ہیں تجھ پر, میں نے ان کو سمجھایا ہے, یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں. بچھڑے کی جو غلطی سے پوجا کر بیٹھے, اس کی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو ارشاد فرمایا, اچھا فاقتلوا انفسکم, جس نے بچھڑے کی توبہ کی ہے ان سب کو قتل کر دو تو توبہ قبول ہوگی. فاقتلوا انفسکم, خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرو ورنہ توبہ قبول ہوگی. ہاں جی, جس عضو کے ساتھ گناہ کرے وہ عضو کاٹنا پڑتا. اور پھر مطلب یہ کہ نموشی اتنی کہ بندہ اگر دن کے اجالے میں گناہ کرتا ہے تو اس کے دروازے کے اوپر لکھا جاتا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. رات کو اس نے غلطی کی ہے تو صبح اٹھنے سے پہلے اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی تھی کہ فرشتے لکھ دیتے تھے کہ اس بندے کے اندر بدنام ہو جاتا کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے. آپ کیسے احسان بھول سکتے ہیں اس ہستی کا جس نے ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے آپ کی جان چھڑائی ہے. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح ارشاد ہے. میں نے بائبل بھی پڑھی ہے, تورات, زبور, انجیل کا بالاستیاب مطالعہ کیا ہے. میرا کسی وقت یہ ذوق رہا کہ میں دیکھوں اس میں کیا کیا کچھ ہے, تو ایک ذمہ داری کے طور پر میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا. لیکن یہ انداز مجھے نہ تورات میں ملا, نہ زبور میں ملا, نہ انجیل میں ملا. سارے نبیوں کا ذکر ہے. خدا پاک کی عزت کی قسم ہے, یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بڑی امید افزا آیت ہے. ارشاد فرمایا, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, میرے پیارے حبیب جب تک تو ان میں ہے میں ان کو عذاب کیسے دوں, کیسے دوں؟ تیرا منہ مارتا ہے, تیری ذات ان میں ہے, تیرا وجود مقدس ان میں ہے. اب بھی کائنات اگر بچ رہی ہے تو وہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے بچ رہی ہے.
اللہ پاک نے کرم فرمائے. ہاں جی, میں کئی مرتبہ آپ کو کہا کرتا ہوں, کیا یہ جو آپ کو رمضان شریف میں لیلۃ القدر ملی ہے, یہ رات حضور پاک کے اس دنیا میں اعلان نبوت کرنے سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی؟ بولو نا جی, آئی تھی نا, آئی تھی. آپ تورات پڑھ کے دیکھ لیں, انجیل زبور پڑھ کے دیکھ, سارے نبیوں کا ذکر ہے اس میں. غلط ہے صحیح ہے وہ چھوڑیں, اس میں بہت سارے نقص ہیں, بڑی کمیاں ہیں, ان کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے, تبدیلیاں ہو چکی ہیں, لیکن ان کے تذکرے موجود ہیں, ذکر موجود ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کا ذکر موجود ہے, کسی کے 2 صفوں میں, کسی کے 3 صفوں میں, کسی کے 4 صفوں میں, ہر نبی کا ذکر موجود ہے. ہیں جی, ہیں 2-2 3-3 صفحے, یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا کوئی 2 صفوں میں ہوگا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کوئی 1.5 صفحہ ہوگا, اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے تو وہ کوئی 2 صفوں پر ہوگا. لیکن وہ پروردگار نے ان کی زندگیوں کی, ان کی سیرت اور ان کی صورت کی حفاظت کی ضمانت نہیں لی. 1-1 2-2 صفحے میں ان کے تذکرے موجود ہیں, اس میں بھی بڑی غلطیاں ہیں, بڑی کمیاں ہیں. ہم کما حق کو ان کو نہیں مان سکتے. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کمال ہے کہ لکھی بھی خود خدا نے سیرت مصطفیٰ اور حفاظت بھی خود کی ہے. یہ سیرت مصطفیٰ ہے, یہ قرآن مجید کیا ہے بولو, یہ حضور پاک کی سیرت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی ہے, سیرت بھی ہے. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید جوش خطابت میں یہ بات کر دی, نا ایسا نہیں ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے, ام المومنین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کوئی بات بتاؤ. آپ فرمانے لگی, تو نے قرآن نہیں پڑھا, تو نے قرآن نہیں پڑھا, سارا قرآن حضور کا اخلاق ہی تو ہے. ہاں جی, ورنہ آپ دیکھیں وہ سیرت کیا ہے کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اس کا ذکر کر کے قسم کھائی ہے. ہاں جی, رخ انور کو اوپر اگر زلفوں کو سنوارا ہے تو واللیل کہہ کے قسم کھائی ہے, اور چہرہ مبارک اگر چمک رہا ہے تو والضحیٰ کہہ کے قسم کھائی ہے. اور کبھی پیار آیا ہے تو ماں بھی اور باپ بھی اپنے بیٹے کو جب پیارا دیکھتے ہیں تو اس وقت اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں, والقمر کہہ کے بھی حضور کے رخ انور کی قسم کھائی ہے, والشمس کہہ کے بھی قسمیں کھائی ہیں, حضور کی گلیوں کی قسم کھائی ہے, شہر کی قسم کھائی ہے. اور ایک آیت کریمہ تو اتنی جامع ہے, اتنی جامع. سورۃ الحجر میں آخری رکوع سے پچھلا رکوع ہے, ارشاد فرمایا, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, محبوب تیری کس کس ادا کی قسم کھاؤں, پیارے حبیب تیری ساری حیاتی کی قسم ہے. لعمرک انہم, لعمرک کہہ کے حضور کی پوری عمر کی قسم کھائی. ہاں جی, اور جب پوری عمر کی قسم کھائی ہے تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ 40 سال کے بعد کی زندگی جو ہے وہ تو حفاظت میں ہے, لیکن 40 سال کے پہلے کی زندگی بعض ایسے مفکر پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں محفوظ نہیں. محفوظ کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے ساری حیاتی کہہ کے قسم کھائی ہی اس لیے ہے کہ محبوب جب تو نے اعلان نبوت نہ کیا تھا تب بھی تیری عمر کی قسم ہے, جب اعلان نبوت کر دیا تب بھی تیری حیاتی کی قسم ہے. محفوظ ہے ہر شے, ہر چیز محفوظ ہے. اور مجھے جہاں تک اس کتاب پاک کا ادراک ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایک آیت کے اندر سے شان مصطفیٰ ظاہر ہو رہی ہے, ایک ایک آیت کے اندر. خواہ وہ تبت یدا ابی لہب والی آیت ہی کیوں نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کیا؟ خواہ وہ تبت یدا, حالانکہ بظاہر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے, بظاہر یہی ہے نا, تبت یدا ابی لہب و تب, اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو برباد ہو جائے. بظاہر ایک ایسا ہے کہ جیسے کوئی بڑے غصے سے یہ بات کر رہا ہے. ہاں جی, تو برباد ہو جائے, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبت یدا, ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ, ابی لہب, ابو لہب کے بعد تبا, اور برباد ہو جائے. بظاہر یہ آیت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں شان مصطفیٰ کہاں ہے؟ جی, کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کہاں ہے؟ وہ اسی میں تو حضور کی شان کا ذکر ہے.
जब कोहे सफा पर खड़े उसने एक उंगली का इशारा हुजूर की तरफ किया था, अल्लाह की तरफ तो नहीं किया था। भाई अबू लहब ने जो उंगली से जो इशारा किया था किसकी तरफ किया था? हुजूर पाक की तरफ किया था, अल्लाह की तरफ तो नहीं किया था ना। मौलाना जी सरकार की तरफ किया था और हुजूर चुप रहे, खामोश रहे, आपने बात नहीं की, जवाबन उसको नहीं, उसकी तरफ इशारा नहीं किया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तू कौन होता है मेरे हबीब की तरफ इशारा करने वाला? उंगली का इशारा, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तू बर्बाद हो जाए। और फिर ऐसे जैसे एक रौ छिड़ गई, माँ अगना अनु मालहू माँ कसब, तेरा सत्यानाश हो जाए, ना तेरा माल तुझे फायदा दे ना तेरी कमाई तुझे फायदा दे। सयस्ला नारन ज़ात लहब, तू शोलों वाली आग में सड़े। वमरातु हम्मालतल हतब, और तेरी बीवी फा ला के मर जाए। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, जिसकी गर्दन में मुंज की रस्सी पड़ जाए। ये खुदा का कलाम है। क्या? खुदा का कलाम है। बज़ाहिर आपको समझ आ रही है कि इतना रहमान और रहीम परवरदिगार होकर, लेकिन उसको ये पूरे कुरान मजीद में एक ही अंदाज है। मैं आपको वो अंदाज बताने लगा, और कभी आप अगर इसका तर्जमा पढ़ें, इसको जानें, तो इसको आप बार बार देखें। जो मैं बात करने लगा हूं ये सिनेरियो है पूरे कुरान मजीद का। जहां लोगों ने अल्लाह के बारे में बात की है, खुदा खामोश रहा। जहां लोगों ने क्या बोलो, अल्लाह के बारे में एतराज किया, अल्लाह के बारे में डायरेक्ट अल्लाह पाक ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अल्लाह ताला फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, परवरदिगार खामोश रहा। उन्होंने कहा जिन्नात जो हैं ये अल्लाह के बेटे हैं, परवरदिगार ने कलाम नहीं किया है जी। जहां जहां भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक किया है, एतराज़ किया है, परवरदिगार ने डायरेक्ट उनको जवाब नहीं दिया। आप वो सारी आयतें पढ़ के देख लें, जहां भी उन्होंने एतराज़ किया है वहां उनके एतराज़ का जवाब बज़ुबान मुस्तफ़ा मिला है। तुम कौन होते हो मेरे खुदा के बारे में ये बात करने वाले। और जहां लोगों ने रसूल पाक के बारे में बात की है वहां मुस्तफ़ा करीम खामोश रहे, आपने बात नहीं की। वहां परवरदिगार ने जवाब दिया है को तुम कौन होते हो मेरे हबीब के बारे में ये बात करने वाले। तो पूरे कुरान मजीद में ये अंदाज है, और ये सीरत मुस्तफ़ा है। और कायनात में ऐसी महफूज सीरत किसी की नहीं। ये दरअसल ये नुक्ता भी है इसमें कि अल्लाह पाक ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे क्यों लिया। किताबें तो पहले भी जो उतरी थी उस कलाम तो उसी के थे भाई। अगर तौरात उसने दी है तो वो खुदा का कलाम नहीं था, इंजील जो है वो खुदा का कलाम नहीं था, ज़बूर खुदा का कलाम नहीं है, खुदा का कलाम है। लेकिन उनको उन पर छोड़ दिया और उनको कहा कि अपने वो चूंकि वो भी उन नबियों की सीरत थी, उन नबियों की सीरत थी जो किताबी सूरत में दी गई, लेकिन उनके मानने वाले फॉलोअर्स पर, पैरोकारों पर छोड़ा कि भाई अपने नबी की सीरत को महफूज रखो। नहीं रख सके। ये एक तजर्बा गुजर चुका था कि इसमें रत्बो याबस है, लै तो लाल करते हैं, कमी बेशी करते हैं, कोताही करते हैं। तो चूंकि जिस वक़्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो इरशाद फरमाया अब मैं अपने महबूब की सीरत महफूज करने का जिम्मा तुम पर नहीं छोड़ूंगा, तुम पर नहीं छोड़ूंगा। तुम तो एक सदी गुजरने के बाद हुलिया बिगाड़ देते हो कलाम का, है जी। तो मैं तुम पर अगर छोड़ा तो दूसरी तीसरी सदी में जाके फिर इसका हश्र क्या होगा। और अब तो किसी नए नबी ने नहीं आना, अब तो हुजूर के बाद किसी नए पैगंबर और रसूल ने नहीं आना। तुम पर इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी तमन्नाओं के मुताबिक, अपनी मर्जियों के मुताबिक कलाम को चेंज करते रहते हो, तब्दीलियां करते रहते हो। ये कि चूंकि तुम्हारी फितरत में है, एक बंदे से दूसरे ने सुनी बदल गई बात, तीसरे से चौथे ने सुनी थोड़ी सी बदल गई,
100 बंदों के बाद बात का बतंगड़ बन जाता है और एक तीले का शतीर बन जाता है। ये तुम्हारी फितरत है, तुम चेंज करते रहते हो, बदलते रहते हो, हिफाजत नहीं कर सकते, तब्दीलियां करते रहते हो। मैं इस किताब की हिफाजत तुम पर नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि अब तो मेरे हबीब के बाद किसी नए नबी ने आना ही नहीं, तो मैंने इसको क़यामत तक महफूज रखना है, इसलिए मैंने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अपने जिम्मे ले लिया। इसको महफूज मैं करूंगा। या शर्क से लेके गरब तक, शमाल से लेके जुनूब तक कुरान एक ही तर्ज और एक ही अदा में पढ़ा जाएगा। चाहे तुम पंजाबी हो, चाहे तुम सिंधी हो, चाहे तुम हिंदी हो, चाहे तुम अमरीकी हो, चाहे तुम किसी मुल्क के रहने वाले हो, लेकिन कुरान मजीद चूंकि मेरे महबूब की सूरत और सीरत है, इसलिए इसको उसी तर्ज में पढ़ना है, उसी अंदाज में पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैंने ये खत अपने महबूब की तरफ भेजे हैं। तो इसमें कोई रत्ब याबस नहीं, कोई कमी बेशी नहीं। और फिर चैलेंज भी है, सिर्फ ये नहीं कि महफूज कर दिया, महफूज करने के साथ साथ चैलेंज भी कर दिया। महफूज करने के बाद और चैलेंज भी सिर्फ इंसानों को नहीं किया, सिर्फ इंसानों को नहीं किया। सूरह बनी इसराइल की आयत पढ़ें, कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। अगर सारे जिन सारे इंसान इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होके फिर चाहें कि इस जैसा कलाम बना लाएं, ला यातूना बिमिस्लिही, एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं, तो इस जैसा कलाम ला नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है। तुम उस मर्तबे को पा ही नहीं सकते कि उनका मकाम क्या है। मैंने बनाया है अपने हबीब को और मैं ही जानता हूं कि वो कैसे हैं, इसलिए मैंने उनकी सूरत और सीरत इसमें लिख दी हुई है और महफूज भी कर दिया है। अब कोई इसमें तगय्युर नहीं होगा, कोई तबद्दुल नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा उस्ताद आगे खड़ा हो जाए, पीछे बेशक 10 साल का शागिर्द हो, अगर सीरत को बदलने की कोशिश करेगा तो वो बच्चा बोल पड़ेगा। आप समझे नहीं? सीरत को बदलने की कोशिश करेगा, बेशक उसका उस्ताद ही आगे खड़ा है, पीछे 10 साल का बच्चा खड़ा है, तो वो गलती करेगा तो वो पीछे से बोल पड़े, कोई लिहाज नहीं। बाप आगे हाफिज़े कुरान खड़ा है, पीछे बेटा खड़ा है, बाप ने सीरत के अंदर कोई गड़बड़ की तो बेटा बोल पड़ता है, अब्बा जी ये ठीक नहीं हुआ। हाँ जी, जितना मर्जी कोई बड़ा बुजुर्ग आगे खड़ा हो, पीर आगे खड़ा हो, मशाइख आगे खड़े हो, आगे गौस और कुतुब जमात करवा रहा हो, क्या कोई वक्त का गौस और कुतुब आगे जमात करवा रहा हो, पीछे आम सा इंसान खड़ा है, वो गलती करेगा, वो पीछे से बोल करेगा, तो फरमाया इसलिए कि हमने इसको महफूज कर दिया है, तरीका ही ऐसा बना दिया है। ये मेरे हबीब की सीरत, हर चीज मिट जाए, बेशक सीरत की किताबें ना रहें, और सीरत लिखने वालों ने तो डंडी भी बड़ी मारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखने वालों ने बोलो बड़ी डंडी मारी है, अपने अपने अकीदे के मुताबिक, ज़हन के मुताबिक, जैसे जैसे दिमाग है वैसी वैसी सीरतें लिखी हैं। काश सीरत लिखते हुए उस सीरत का सहारा ले देते जो परवरदिगार ने अपने हबीब की सीरत लिखी है, तो फिर गड़बड़ न करते, फिर गड़बड़ न करते। कहीं परवरदिगार यासीन कह के सरदार कह रहा है, कहीं ताहा कह के 14वीं के चांद जैसे चमकते हुए चेहरे के साथ तशबीह दे रहा है, कहीं वल कमर कह के चांद जैसा कह रहा है, कहीं चाश्त के वक्त जैसे चमकते हुए चेहरे की कसम खा रहा है, कहीं चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फों की वल्लैल कह के कसम खा रहा है। हाँ जी, और फिर अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की तरफ गए, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में इन्होंने दुआ की, क्या वयदी को सदरी वला यंतलिकु लिसानी फअरसिल इला हारून, मेरे परवरदिगार मेरा सीना तंग है,
مجھے تو بڑی ذمہ داری کی طرف بھیج رہا ہے، میرا سینہ کھول دے. یہ دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ میرا سینہ تنگ ہے، پروردگار میرا سینہ کھول دے، میں فرعون کی طرف جا رہا ہوں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب تجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، کیا یہ بتا کہ محبوب پیارے ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ تیرا سینہ خود ہی کھول نہیں دیا، یعنی خود ہی ایسا فرما دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. سورۃ الشعراء میں میرے پروردگار جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا اچھا چرچا پچھلے جوگوں میں کرنا. یہ کس کی دعا ہے؟ بولو، ابراہیم علیہ السلام کی. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے پیچھے جو آئیں گے میرے پروردگار میری شہرت اچھی ہو، چرچا اچھا ہو، لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں. یہ دعا ہے. دعا پروردگار نے قبول بھی فرمائی، ان کا اچھا چرچا ہے. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو دعا کرنے کی حاجت نہیں رہی. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر اونچا نہیں کر دیا؟ ہاں جی، تجھے بلند نہیں کہا، ہر شے سے تیرا ذکر اونچا کر دیا، اور آگے پھر کسی شے کا ذکر نہیں کیا. یہی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا. کسی شے کا نام نہیں لیا کہ آسمان سے اونچا کر دیا، ساتویں آسمان سے اونچا کر دیا، سدرۃ المنتہا سے اونچا کر دیا، جنت سے اونچا کر دیا، ہاں جی عرش سے اونچا کر دیا. کسی چیز کا نام نہیں ہے اس آیت میں. ہے بھائی؟ بولو بولو نا جی. نہیں ذکر کیا. جب کسی چیز کا نام نہیں نہ لیتے، نام نہیں لیتے کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے، ہر چیز کی ایک بلندی اضافی صورت ہوتی. مثال کے طور پر یہ جو پہلی چھت ہے یہ زمین سے اونچی ہے، دوسری چھت جو ہے وہ دوسری چھت سے اونچی ہے، آسمان اس سے اونچا ہے، دوسرا آسمان پہلے سے اونچا ہے. ہر چیز کی ایک اضافت ہوتی ہے کہ اس کا تناسب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ذکر کر کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں شے اس سے اونچی ہے. ارشاد فرمایا کہ ذکر اس لیے نہیں کر رہے محبوب، کائنات تو میری بنائی ہوئی ہے ساری، خواہ زمین و آسمان ہو، عرش ہو، لوح ہو، کرسی ہو، عرش ہو، کسی کا نام لے لوں تو پھر محبوب حد بندی ہو جائے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر اونچا کر دیا. کس چیز سے؟ فرمایا جب میں نے نام نہیں لیا تو پھر ہر شے سے اونچا کر دیا. جب میں نے نام نہیں لیا کہ فلاں شے سے اونچا کیا ہے تو پھر چیزوں کا ذکر کیا، پھر ہر شے سے میں نے حبیب پیارے تیرا ذکر اونچا کر دیا. اللہ پاک ہم کو حضور پاک کی محبت میں زندہ رکھے، اس میں موت نصیب کرے، اور حضور کی محبت میں ہمارا حشر فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.